السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین صلی اللہ علی رسولہ الکریم نبینا وحبیبنا وسیدنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى في موضع آخر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ ہم نے رمضان کا ایک عشرہ مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے 20 دن باقی رہ گئے، وہ 20 کے 20 دن مکمل مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل کا جو ہمارا درس ہوا وہ درس دو عظیم فتنوں کے متعلق تھا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کل کے درس میں جو سب سے پہلا فتنہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ کیا تھا؟ آج ایک رول ہم توڑیں گے، ہاتھ اٹھانے کا رول چھوڑ دیجیے، آج جواب دیجیے بس۔ جی، گانے سننے کا فتنہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ گانا سننا فتنہ کیسا ہے؟ یہ کیسے فتنہ ہے؟ گانا زنا کی طرف لے، یہ تو میں نہیں بولا کیسے۔ درس میں جو بتایا گیا کہ گانا فتنہ ہے، تو گانا فتنہ کیسے ہے؟ شارٹ اینڈ سویٹ بتاؤ بھائی، گانا فتنہ کیسا ہے؟ میں بولا گانا فتنہ ہے تو کیسا ہے یہ فتنہ؟ ہاں، گانا سنت کی مخالفت ہے، یہ فتنہ ہے۔ گانا کبیرہ گناہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ دوسرا فتنہ لوگ کیا کہیں گے فتنہ ہے، ماریں گے لوگ کیا کہیں گے یہ فتنہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ نظریہ رکھنا فتنہ ہے، ورنہ لوگ اچھی بھی بات بولتے ہیں، اللہ جزاک خیر میں اچھی بات کہنے والوں۔ آج کا ہمارا درس اللہ کی عبادت کے متعلق ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ جی، خالص اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ کرنا کیسے؟ شوق کے ساتھ۔ کیسے؟ شوق۔ نماز پڑھنا اللہ نے واجب کیا، یہ سمجھ کے نماز نہیں پڑھنا کہ واجب ہے، ضروری ہے، پڑھنا پڑتا عادت ہے۔ یہ ایک شوق ہو بندے کو، محبت ہو اللہ سے، ایک شوق اور امید کے ساتھ بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ اور میں اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں اتنی دیر سے جو تراویح پڑھ رہے تھے، تو یہ ہمارے شوق پہ نہیں پڑھ رہے تھے، جتنی جلدی امام صاحب روک کرے اتنا اچھا تھا۔ شوق نہیں تھا، یہ بس ایک عادت تھی، ایک ضرورت تھی، ایک واجب اللہ نے عمل کر دیا تھا، پڑھ رہے بس۔ لیکن صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ صحابہ اللہ کی عبادت شوق کے ساتھ کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی پوری عبادتیں شوق پر منحصر تھی۔ یہی آج کے درس کا عنوان ہے کہ انبیاء اور صحابہ کا شوق عبادت۔ صحابہ کرام عبادتوں میں شوق رکھتے تھے، شوق سے عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا ابن عباس، ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، ابن عباس بتاؤ کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں نہیں جانتا کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو جنت میں ڈالے، جہنم میں ڈالے، اللہ کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔
سبحان اللہ، تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ جنت کا وعدہ دے رہا ہے۔ تو اس جنت کو پانے کے لیے مجھ کو اور آپ کو شوق ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ نے کہا اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو شوق کے ساتھ۔ ایک شوق اپنے دل میں پیدا کرو کہ اللہ وہ جنت دے دے، جنت کا شوق کیسا ہوگا؟ جنت کا شوق عبادتوں میں شوق لائیں کہ اللہ جنت کا شوق اپنے دلوں میں پیدا کرے گا۔ ہر مومن کو اپنے دل میں عبادت کا شوق ہونا چاہیے۔ جو شوق سے عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو جلدی قبول کرتا ہے۔ سب لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی عبادتوں کو اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہے جو اللہ کی عبادت شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس دلیل کو یاد کریے، قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا ہے؟ جی موسیٰ علیہ السلام، تقریباً 600 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے نام لیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ کوہ طور پر آؤ، اللہ نے بلایا کوہ طور پر۔ اللہ کی اطاعت عبادت ہے۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت موسیٰ نے چلنے میں جلدی کی، تیزی سے چلنے لگے اور قوم سے پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے پوچھا یا موسیٰ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنی قوم کے ساتھ چل رہے تھے جب میں نے تمہیں کوہ طور پر بلایا تھا، کیا بات ہے کہ درمیان راستے میں اپنی رفتار کو تیز کر دیے اور قوم سے پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے؟ کیوں اتنی جلدی کی؟ جلدی کیوں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میرا شوق تھا کہ میں سب سے پہلے تیری رضا حاصل کروں، اسی لیے میں نے جلدی کی۔ عبادتوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں جلدی کرو، صدقہ و خیرات میں جلدی کرو، آگے بڑھو، یہ شوق اپنے اندر پیدا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرا شوق ہے کہ سب سے پہلے میں تیری رضا حاصل کر لوں، اسی لیے میں تیرے پاس آنے میں جلدی کر رہا ہوں۔ اگر شوق ہو نا، اللہ سے محبت ہو، اللہ کی عبادت کا شوق ہو تو اللہ کیسی نعمتیں اور کیسا معاملہ کرے گا۔ ایک اور نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال اللہ نے پیش کی۔ حضرت زکریا اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ منظر قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے اللہ اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے تجھ سے پکارنا، تو اولاد دینے والا ہے، مجھے ایک وارث عطا کر دے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت زکریا جب اللہ سے اولاد مانگ رہے تھے اس وقت حضرت زکریا کی عمر تقریباً 90 سال تھی، 90 ایئرس۔ کوئی چانس نہیں ہے آج کے دور میں 90 ایئرس میں اولاد ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج ڈاکٹر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، امید ہار جاتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں اگر شوق ہونا، اللہ اس شوق کو پورا کر کے تمہارے ایسی نعمتیں دے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ چیز ناممکن ہے، یہ چیز مشکل ہے، ساری کائنات مل کر جس ناممکن چیز کو ممکن کرنا چاہے نہیں کر سکتی، ایک لمحے میں اللہ اس کو ممکن کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اسی بات میں ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، وہ سنانا چاہوں گی۔ وہ لطیفہ بڑا اچھا ہے، کہا کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی عظمت ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت ہے، جس کو پوری کائنات نہیں بدل سکتی، ایک لمحے میں اللہ بدل سکتا ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پوچھنے والے نے سوال کیا کیا اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اور ایک اللہ پیدا کر سکے، اپنے جیسا ہو سیم اللہ پیدا کر سکے؟ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ہے اللہ کے پاس اتنی قدرت کہ وہ ایک اور ایک اللہ پیدا کر سکے؟ ہاں یا نہ بولو بھائی، ایمان کمزور نہیں ہونا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے کہا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کیا اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اور ایک اللہ اس جیسا سیم ٹو سیم پیدا کر سکے؟ ہے قدرت اللہ کے پاس؟ پکا بولو، قدرت ہے نہیں ہے؟ وہ نہیں کرتا، وہ الگ مسئلہ ہے، میں کیا بولوں، قدرت ہے یا نہیں ہے؟
اللہ نے قرآن میں کہا انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہے، پھر وہ دوسرا اللہ کیسے ہو سکتا؟ اگر تم کہو گے کہ اللہ کل شیء قدیر ہے تو پھر وہ انما الہکم الہ واحد نہیں ہو سکتا۔ اگر تم کہو گے نہیں وہی الہ واحد ہے تو پھر وہ اللہ کل شیء قدیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا ہمارا رب ہر چیز پر قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ سوئی کے ناکے سے دھاگا نہیں جا سکتا، میرے رب کے پاس اتنی قدرت ہے ساری کائنات کو سوئی کے ناکے سے نکال کے بتا، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہمارے تصور ہمارے ذہن کام نہیں کرتے۔ کہا اللہ ایک نہیں 1,00,000 اللہ پیدا کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، مگر خالق وہی ہوگا یہ سارے مخلوق ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز ممکن نہیں ہے، بیوی بانجھ ہو جائے، عمر بڑھاپے کی پہنچ جائے، کوئی ثمرہ نظر نہ آئے، حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں اللہ اولاد دے دے، تمہاری عطا فرما دے۔ بیوی بانجھ ہو چکی ہے، حضرت زکریا کی عمر 90 سے زائد ہے، اللہ نے کیا کیا؟ وارث عطا کر دیا۔ حضرت زکریا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت زکریا کو اللہ نے 90 سال سے زائد کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا ہے جو کہ ناممکن تھا، لیکن اللہ نے کیوں دیا معلوم ہے؟ آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَيَدْعُونَنَا، حضرت زکریا نے اللہ کو پکارا تھا۔ اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے اس محبوب نبی زکریا نے اللہ کو پکارا تھا۔ اللہ کہتے ہیں اپنے زکریا کو اولاد دی، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، کیونکہ زکریا نے بڑی امید، شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ کو پکارا تھا۔ ایک شوق تھا کہ اللہ دے گا، اللہ پر یقین، امید اور اس شوق نے اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ کو والد بنا کر حضرت زکریا کو بیٹا عطا فرمایا۔ آپ شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کریے، یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا، مشکلیں دور کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کے نبی سے کہا گیا اے اللہ کے نبی جب بھی آپ کو فرصت کا وقت مل جائے آپ کمر بستہ ہو جائیے اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجیے۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جب بھی آپ کو فرصت کا وقت ملے کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول جب بھی آپ کو فری ٹائم مل جائے، خالی وقت مل جائے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیے، اللہ کی عبادت کیجیے شوق کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے۔ اور ہم کو ٹائم ملے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ریلز، شارٹس، نہیں سمجھ میں آیا تو نیا چل رہا آج کل ڈرامہ، ویب سیریز لگے ہوئے اس میں نوجوان، نہ رمضان کا خیال ہے نہ غیر رمضان کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فری ٹائم مل جائے اللہ کی عبادت کر لو شوق کے ساتھ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں میں، یہ حدیث کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، غیر رمضان سے ہے۔ رمضان میں تو ہم تراویح، تہجد، قیام اللیل پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، یہ رمضان کے بعد کی بات ہے۔ کون کون تہجد کا شوق اپنے دلوں میں رکھتے ہیں کہ رات میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگے؟ تہجد کی عادت ڈالیے اپنی زندگیوں میں، تہجد کی عادت پیدا کیجیے، تہجد کا شوق پیدا کیجیے، رمضان میں نہیں غیر رمضان کی بات ہے۔ پیارے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر روز آسمانی دنیا پر آتا ہے، آ کر آواز لگاتا ہے، کب؟ تہجد کے وقت، فجر سے پہلے کا وقت۔ اللہ ندا لگاتا ہے کون ہے بندوں میں سے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اللہ پکار کر کہتا ہے۔ تہجد کا شوق پیدا کیجیے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تہجد کے وقت اٹھے، وضو کیا اور تہجد کی نماز آپ نے شروع کی۔ غور سے سنیے اللہ کے نبی کا شوق عبادت کا کیسے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کا آغاز کیا، اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کیا، سورہ بقرہ پڑھنے لگے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے ایسا خیال آیا، مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کریں گے۔ اگر تراویح میں سورہ بقرہ کی 100 آیتیں پڑھا دی جائے ایک رکعت میں تو شاید کہ سلام کرنے کے بعد کوئی مصلی نظر نہ آئے۔ اللہ کے نبی پہلی رکعت ہے تہجد کی،
پہلی رکعت حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سورہ فاتحہ ختم کر کے سورہ بقرہ پڑھنے لگے اور اتنا پڑھنے لگے تو مجھے خیال ہوا کہ شاید اللہ کے نبی 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کریں گے، لیکن جب 100 آیتیں کراس ہو گئی اللہ کے نبی نے رکوع نہیں کیا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید اللہ کے نبی سورہ بقرہ کی 200 آیتیں پڑھ کر رکوع کریں گے، لیکن 200 آیتیں گزر کے نبی نے رکوع نہیں کیا۔ پہلی رکعت چل رہی ہے، 200 آیتیں ختم ہو گئی ہے۔ کتنی آیتیں سورہ بقرہ میں؟ 286۔ 200 آیتیں اللہ کے نبی نے پہلی رکعت میں ختم کر دی، یعنی 2 پارے ختم ہو گئے پہلی رکعت میں۔ کل سے ہم حساب بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ پہلی رکعت 200 آیتیں ختم ہو گئی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر میرا خیال آیا کہ شاید اللہ کے نبی اب پورا سورہ بقرہ ختم کریں گے اور رکوع کر دیں گے۔ پہلی رکعت میں اللہ کے نبی نے پورا سورہ بقرہ پڑھ دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں، رکوع نہیں کہ اللہ کے نبی نے سورہ آل عمران شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں، پہلی رکعت ہے، تہجد کا وقت، عام دن۔ کہتے حذیفہ ابن یمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سورہ بقرہ پڑھ چکے، اس کے بعد مکمل پورا سورہ آل عمران ختم کر چکے۔ سورہ آل عمران آپ نے پڑھی، پہلی رکعت چل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران ختم کرنے کے بعد مجھے وحشت ہونے لگی، میں دیکھنے لگا کہ کائنات کا آخری رسول آپ سے کتنی عبادت کر رہا ہے اللہ کی، یہ کیسا شوق ہے عبادت کا۔ کہتے ہیں سورہ آل عمران ختم ہو گیا، اللہ کے نبی نے پھر سورہ نساء شروع کر دی۔ سورہ نساء ختم ہو گئی، استفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ آخری آیت ہے۔ سورہ نساء پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے پہلی رکعت کا رکوع کیا۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اللہ کے نبی نے مکمل کر دی۔ تقریباً 5 سے 5.5 پارے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک رکعت میں پڑھی۔ ایک ایسا شوق تھا اللہ کے نبی کا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا تراویح پڑھتے تھے، ایسی تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے، ہم کو ڈر لگتا کہ سحری کا ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا، اتنی لمبی قیام، اتنی لمبی رکعتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے شوق کو دیکھ کر حضرت عائشہ پوچھتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ معصوم عن الخطا ہے، آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کی شوق سے عبادت کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں؟ حضرت عائشہ خاموش ہو کہ ہمارے دل میں شوق نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کے محبوب بنے؟ کیا شوق نہیں ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے؟ اللہ کب محبت کرے گا؟ جب تم عبادتوں میں شوق پیدا کرو گے، جب تم اللہ کے لیے ویسے سجدے کرو گے جو سجدے صحابہ نے کیے تھے، جو سجدے انبیاء نے کیے تھے، جو شوق انبیاء کے دلوں میں تھا، ایسی عبادتیں اللہ تعالیٰ قابل قبول کرے گا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، آپ دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا شوق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے آخری لمحوں میں، وفات کے کچھ دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بخار ہے آپ کے سر میں، اذان ہو گئی، اللہ کے نبی صحابہ کا سہارا لے کر پیروں کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی آئے اور عبادت کرنے لگے۔ بیماری کی سخت حالت اللہ کے نبی مبتلا پر نماز نہیں چھوڑا۔ آج تھوڑا بخار آ جائے، سر میں درد ہو جائے، پریشانی آ جائے، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بات ایسا عمل کرے گا ساری نمازیں معاف، بخار ہے، سر میں درد ہے، بیٹھ جائے گا۔ کیوں؟ ڈاکٹر صاحب احتیاط کرنے بولے، اور اللہ کیا بولا؟ تم اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو جب تک موت نہیں آتی۔ ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آ رہی مگر اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حالت ہے، شوق نہیں ہے۔ اگر دل میں عبادت کا شوق ہونا، بندے کا سر پھٹے، پیٹ درد ہو، کچھ بھی ہو، وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے گا، یہ شوق اس کو مجبور کرے گا اللہ کی عبادت کرنے کا۔ شوق پیدا کیجیے، آج ہمارے پاس شوق نہیں ہے عبادت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنا شوق ہے ان کو عبادت کا، مشرکین مکہ جب صحابہ نماز پڑھتے تھے تو صحابہ کو دیکھ کر مشرکین مکہ کہتے تھے انظروا هؤلاء المجانین، مشرکین مکہ صحابہ کے بارے میں کہتے تھے ان مجنونوں کو کیا ہو گیا ہے، ان دیوانوں کو کیا ہو گیا ہے،
نماز پر نماز پڑھتے جا رہے ہیں، سجدوں پہ سجدے کرتے جا رہے ہیں. یہ لوگ کیا پاگل ہے؟ ان کو کیا کمانے کی فکر نہیں ہے، دنیا کی دولت کی فکر نہیں ہے کہ کمائیں کھائے گھر بنگلے بنائے، کیا ان کو فکر نہیں ہے؟ ہمیشہ عبادت کرتے رہتے ہیں. یہ مجنونوں کو دیکھو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا مشرکوں کی بات کا برا نہ ماننا، یہ تم کو دیوانہ کہیں گے. تم اللہ کے شوق کے ساتھ عبادت کرتے رہو. مشرکین دنیا کما رہے ہیں، اللہ نے اس شوق عبادت کے ذریعے آخرت میں تمہارے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. اللہ کی عبادت شوق کے ساتھ کیجیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، کائنات کی سب سے بہترین شخصیت انبیاء کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں ہیں، آپ نے سوال کیا. سارے صحابہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت کیسے تھا؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ نفلی روزے کی بات تھی. اللہ کے نبی سوال کر رہے، پہلا سوال ہوا تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ فقال ابو بکر صدیق انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا، میں روزوں سے ہوں. دوسرا سوال پوری مجلس سے ہو رہا ہے، من تبع منکم اليوم جنازہ، اللہ کے نبی نے پوچھا تم میں سے آج کون جنازے کی نماز میں شریک رہا کسی مسلمان بھائی کے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول آج میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا. روزے سے ہے، جنازے میں شریک ہے. روزہ رکھنے سے بھی بے حساب اجر ملتا ہے، جنازے میں شریک ہونے پر بھی بڑا ثواب ہے. میں جنازے سے پڑھ کے آیا. اللہ کے نبی نے تیسرا سوال کیا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ فقال ابو بکر صدیق انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا. شوق دیکھیں عبادت کا، سجدوں میں آگے، یتیموں کو کھلانے میں آگے، جنازے پڑھنے میں آگے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے چوتھا سوال کیا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آج میں مریض کی بھی عیادت کر کے آیا ہوں. سوال سارے صحابہ سے ہو رہا. ہر سوال کے جواب میں ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں. کتنی شوق، کتنا رغبت اللہ کے دین کے لیے. یہ جذبہ آج ہمارے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی نے کہا ما اجتمع فی امرئ الا دخل الجنہ، اللہ کے نبی نے کہا جس نے اتنے شوق کے ساتھ عبادت کی ہے، ایک دن میں یہ کام کر لیے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے. اللہ کے نبی نے ابو بکر کو جنت کی بشارت دی، تم جنت میں چلے گئے. جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے صحابہ کو شوق عبادت کی وجہ سے. مگر ہمارا کیا؟ اللہ کے دین کے لیے ایسا شوق کہ ساری خواہشات کو چھوڑنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں شرکت کا اعلان کیا، غزوہ احد کے لیے نکلنا ہے. صحابہ میں اعلان ہوا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نئی شادی ہوئی تھی، فرسٹ نائٹ تھی بیوی کے ساتھ. فرسٹ نائٹ بیوی کے ساتھ بستر میں ہماغوش حضرت حنظلہ حالت جنابت میں بیوی کے ساتھ پہلی شادی کی رات میں. کانوں میں اعلان صدا سنی آئی. دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے جہاد کا موقع دیا، غزوہ احد کے لیے نکلنا ہے. وہ نیا نویلا دلہا اپنی نئی نویلی دلہن کو کہتا ہے آج موقع ہے کہ اللہ نے جہاد میں حنظلہ کو شریک ہونے کا موقع دیا. بیگم اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں. بیوی کو اسی حالت میں چھوڑ کر بغیر جنابت کا وضو کر کے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کو اتر پڑے تاکہ مسلموں سے مقابلہ کریں. شوق اللہ کی محبت کے لیے میدان میں اتر گئے. بیوی کے ساتھ اگر شادی کے دن پہلی نائٹ ہم کو فون کر کے بلایا جائے چلو کانفرنس پہ بیٹھیں گے علماء کرام آ رہے ہیں، بیوی کی محبت پہلی رات ایسی ہو جائے گی دروازے کھلنے والے نہیں. حضرت حنظلہ کا شوق شہادت اتنا عظیم تھا، بیوی کو چھوڑ کر پہلی رات میدان احد میں کود پڑے. دشمنوں سے لڑتے رہے. حبار ابن اسد نامی ایک کافر نے حضرت حنظلہ کے پیچھے سے وار کر دیا، خون بہ گیا. اسی جنگ احد میں حضرت حنظلہ شہید ہو گئے. بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے.
اور اس شوق شہادت کی قدر اللہ نے ایسے کر دی، جب حضرت حنظلہ شہید ہو گئے اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ذرا معلوم کرو کہ حضرت حنظلہ کہاں ہے۔ وہ بیچارہ شوق شہادت میں اللہ کی محبت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا تھا، پہلی رات تھی، جاؤ معلوم کرو۔ صحابہ نے احد کی وادی میں حضرت حنظلہ بن ابی عامر کی لاش کو تلاش کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ حضرت حنظلہ کا جسم ایک کونے پر پڑا ہے اور ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت حنظلہ کی لاش مل چکی ہے اور اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، حنظلہ کے شوق شہادت کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، ابھی ابھی اللہ کے فرشتے حنظلہ کو غسل دے کے جا رہے ہیں۔ یہ شوق کب آئے گا ہمارا؟ اللہ کے محبت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نکلو، اللہ تم کو اپنے گھر عبادت کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں اپنے دلوں میں اللہ کا خوف اور شوق پیدا کرو۔ یہ شوق کب ہوگا؟ یہ شوق کب آئے گا؟ اللہ کی عبادت میں اگر شوق چاہیے تو یہ دین کام کرنا ہوگا۔ جب ہم یہ دین کاموں پر عمل کریں گے اللہ کی قسم ہمارے دلوں میں شاید یہ شوق کی کرن نظر آ جائے۔ سب سے پہلا کام اللہ سے اس کی عبادتوں کا شوق مانگنا ہے، ہم کو دعا ہے سب سے پہلا وسیلہ۔ کہ اپنے عبادتوں میں آپ شوق چاہتے ہیں نا، اللہ سے مانگیے، اے اللہ میں تیری عبادت تو کر رہا ہوں مگر شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے مانگیے، آپ اللہ سے شوق مانگیے، اللہ سے اپنی عبادت اور اطاعت کی محبت کی جو ہے طلب مانگیے اللہ سے۔ جب تک آپ نہیں مانگیں گے توفیق نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، بندہ ہاتھ اٹھا کر مانگے۔ اللہ متکبر ہے، چاہتا ہے کہ اس کے بندے عاجز ہو کر جھک جائیں، اس سے مانگے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو ضرورت پیش آ جائے مانگنے کی، قرضے کی ضرورت آئے، آپ لوگوں سے عاجز ہو جاتے ہیں، اتنی میٹھی بات کریں گے آپ، اللہ اکبر، لوگوں سے مانگیں، اللہ سے مانگو، اللہ سے عبادت کا شوق مانگو، ویسے ہی شوق مانگو جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تھا۔ سب سے پہلے دعا کرنا ہے کہ اللہ شوق کا ملکہ عطا فرمائے۔ نمبر 2، اللہ کی اگر عبادت کا شوق چاہیے نا تو صحابہ کرام کے شوق عبادت کے واقعات آپ پڑھیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، صحابہ کی سیرت میں پڑھیے آپ کیسا ان کا شوق تھا عبادت کا۔ جب آپ ان کے شوق عبادت اور شوق شہادت کو پڑھیں گے شاید کہ آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے کہا تھا صحابہ کرام کا ایمان تمہارے لیے نمونہ ہے، صحابہ کی سیرت تمہارے لیے ایک بہترین راہ ہے۔ صحابہ کی سیرتیں تمہارے دلوں کو گرم کرے گی، تمہارے دلوں کو اللہ کی طرف بڑھائے گی۔ ان کے شوق عبادت کو دیکھ کر تم اپنے دلوں میں ایک کرن پیدا کرو کہ میں بھی ایسے ہی شوق کرتا ہوں اللہ کی عبادت کے، ایسے ہی جذبہ پیدا کروں گا۔ پہلے دعا کرنا ہے۔ دوسرا، صحابہ کے واقعات سے میں اور آپ اپنے ایمان کو بڑھائیں اور ایک شوق کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ تیسرا کام جو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے، شوق عبادت کے لیے کثرت سے قرآن کی تلاوت۔ یہ قرآن کی تلاوت کئی چیزوں کا مرکز ہے۔ قرآن کی تلاوت آپ کے دلوں میں اللہ کا شوق پیدا کرے گی۔ کیوں؟ جب آپ قرآن کی تلاوت کرو گے ایمان بڑھتا رہے گا اور ایسی ایسی آیتیں آئیں گی جو آپ کے دلوں میں اللہ اور آخرت کی فکر جگائے گی، اور جس کے دلوں میں اللہ اور آخرت کی فکر ہوگی اس کا شوق اس کو عبادت کی طرف لے کر آئے گا۔ قرآن مجید کی آیتیں تمہیں شوق دلائے گی، ایک جذبہ دلائے گی، ایک امید بڑھائے گی، ایک یقین دلائے گی، اس جنت کی طرف تمہیں بلائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دعا کیجیے، صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے تاکہ ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہو جائے اور میں اور آپ بھی اللہ کی شوق سے عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف بڑی امید کے ساتھ دوڑ کر آتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے، آپ کو رحم کرنا چاہتا ہے، آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی طرف دوڑو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی مرضی کی طرف لوٹ جاؤ، اس کے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ پھر اللہ کیا کہے گا؟ فادخلی فی عبادی، اے میرے بندے تو میرے نیکوکار بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی فی جنت وادخلی جنتی، اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا، جنت سے مل جائے گی آپ کو۔ آپ جنت کا شوق رکھیے، عبادت کا شوق کیجیے، یقین مانیے اللہ تعالیٰ بڑے شوق کے ساتھ آپ کو شوقین جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی ہر عبادت شوق کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ دعا کرنے صحابہ کے شوق شہادت اور
عبادت کے واقعات پڑھ کر اپنے ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اس مہینے میں اور عام مہینوں میں بھی کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ایک عرصہ گزر چکا ہے، ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی کر لی ہے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ مزید شوق کے ساتھ رمضان کے مہینے میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔